للہ اما بعد کچھ انسانوں کی طبیعت جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے اور کچھ انسانوں کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے. تو ان طبیعتوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی گرفت اور اس کے ثواب انسان کی طبیعت پر نہیں ہے، انسان کے عمل پر ہے. کس پر ہے؟ انسان کے عمل پر ہے. اگر ہم بات کریں گے سخت طبیعت کے حوالے سے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بھی شروع سے سخت تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی. اسی طرح سے ہم بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگوں کو پاتے ہیں کہ جن کی طبیعت بہت سخت تھی. مثال کے طور پر رکانہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو وہ فائٹر تھے اپنے دور کے اور طبیعت میں بہت سختی تھی، لیکن بات یہ تھی کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شرط لگائی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط یہ لگائی، آپ چاہتے ہیں میں مسلمان ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل. کہتے کہ آئیں مجھ سے فائٹنگ کریں. آپ کیسے عجیب شرط لگائی، لڑائی کریں، آپ جیت جائیں گے مسلمان ہو جاؤں گا. اس کو زوم یہ تھا کہ جیتنا بیتنا تو ہے نہیں، پورے عرب کا سب سے پہلے نمبر کا میں باڈی بلڈر بھی ہوں اور میں فائٹر بھی ہوں. اپنی طبیعت کی سختی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور پٹک دیا. حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس قسم کے افعال کے اندر خود شمولیت اختیار نہیں کرتے کہ آپ فائٹنگ کریں ان کے ساتھ، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ہدایت کا تھا. اب بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایگری ہوئے اس کی بات پر، یا آپ خود ایگری ہوئے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے کہا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہا ہوگا کہ آپ اس کی بات کو مانیں اور جائیں. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ پچھاڑ دیا، اسے کہا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ کریں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ، اگر تم میری اس وجہ سے مسلمان ہونا چاہتے ہو اور اگر اللہ تمہیں ہدایت دے دے اس وجہ سے اور تم مسلمان ہو جاؤ تو میرے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. وہ پھر گیا، فائٹنگ کی اس نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھایا اور پٹک دیا. اس نے کہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ یا تو ناک کٹ رہی ہے، نہیں غلطی ہو گئی، اب آخری دفعہ پھر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. پھر گیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. اس نے کہا کہ یار ھذا شأن عجیب، یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ یہ ان کی تو کچھ شان ہی کچھ نرالی ہے. اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے، میں نے کچھ اور سمجھا تھا، یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور نکلا، اب اپنی زبان سے پھروں گا تو نہیں. ٹھیک ہے اللہ کے قسم کلمہ ہی پڑھا دے مجھے. آپ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس نے ایک حدیث روایت کی ہے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر ان کی ایک حدیث کو جو ہے وہ مسند احمد کے اندر جگہ بھی دی ہے. تو ایسے کڑک مزاج بھی لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں. اچھا ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کڑک مزاج ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نیکیوں کی طرف بھی آتے ہیں. کڑک مزاجی، اس کو نرم مزاج بنانا یہ انسان کے اپنے اختیار میں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شروع میں کڑک مزاج تھے لیکن بعد میں کتنے نرم مزاج ہو گئے کہ یہی عمر رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے جو ہے وہ بچوں کی طرح روتا ہے. یہ میرے اور آپ کے اختیار میں، اس سے تقدیر کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو انسان کے اپنی فطری منال ہوتا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے ہر کڑک، ہر سخت اور ہر نرم مزاج والے کو دو رستوں کی ہدایت دے دی ہے. ہدیناہ النجدین، اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو دو رستوں کی ہدایت کر دی ہے. لفظ نجت کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. لفظ نجت کہتے ہیں اونچے ٹیلے کو. اس کے اوپر ابن منظور نے لسان العرب کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ نجت کیا ہے اور نجت کتنے مقامات ہیں. عرب کے اندر نجت بہت سارے مقامات ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ نجدین. ہدیناہ ہدایت دی، ہدایت دینا فعل ہو گیا، نہ اللہ تعالیٰ فاعل ہوا. جس کو ہدایت دینی ہے ہو کی ضمیر اس کی طرف راجع کر دی. اور نجدین، نجد ان کی جمع، نجدین یہ مثنیٰ ہو گیا اور یہ نجد جو ہے یہ بھی ایک اسم ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو دو رستے کی ہدایت دے دی. اب اس کے بارے میں آپ کو میں ایک کمال کی بات بتاتا ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت والجلال اس کے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے منہ میں دے دیتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟
اگر آپ ایمبرولو کا مطالعہ کریں، ایمبرولوجی کا، مسائل جنین کا، آپ دیکھیں بائی سیلی اینڈ ادر، اور ڈاکٹر کتمور نے اس کے اوپر کافی جو ہے نا، دا ڈیولپنگ وومین کے اندر جو ہے اس کے اوپر، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہوں گے اس کو. میرے پاس ایک کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسی کے اوپر، مسائل جنین کے اوپر. تو مسائل جنین کے اندر سیلی ایک رائٹر ہے، میرے پاس وہ لائبریری کے اندر یہ کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، اس سے بڑی تفصیلی بحث کی ہے اس کے اوپر. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ اللہ تعالیٰ اس بچے کا منہ میں ڈالتا ہے. اب آپ یہ بھی ایک پوائنٹ دیکھ لیں کہ رب العزت والجلال نے انگوٹھا چوسنے کے لیے الٹا ہاتھ نہیں دیا، وہاں پر سنت کا اہتمام کیا ہے. بچہ وہ چوستا ہے، دنیا میں آتا ہے، اس کو کیا کام آتا ہے؟ اس کو رونا بھی نہیں آتا، آپ تھپڑ مارتے تو وہ روتا ہے، لیکن ماں کا دودھ سک کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اتفاق کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہاں سے سیکھا ہے؟ اب وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے. اب یہ دیکھیں، مفسرین فرماتے ہیں ہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو دو رستے کی ہدایت دے دی. دو رستے سے ایک تو رستہ ہدایت اور گمراہی کا، اور دوسرا رستہ ہے ماں کی چھاتیوں کا، کہ اللہ پاک نے ان دونوں چھاتیوں کے رستے کی ہدایت دے دی کہ دنیا میں جا کر کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن ماں کا دودھ کیسے پینا ہے ہم نے تجھے سکھا دیا ہے. وہ رب جو اتنا کچھ آپ کے ساتھ رہنمائی کر رہا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ بندہ جہنم کے اندر جائے؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی مزاج کا آدمی ہو، مزاج کو تبدیل کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو دو رستے کی ہدایت کر دی ہے، چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے یا چاہے تو وہ ناشکرہ بن جائے. اب ہم آتے ہیں نرم مزاج کی طرف. نرم مزاج کے ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مرتد ہو گئے. میں زیادہ لمبی مثال نہیں دیتا اس کو آپ کو، میں ایک مصر کا ایک بہت بڑا عالم، اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مصر کا ایک بہت بڑا عالم، اس کا نام ہے عبداللہ القصیمی. نہیں ہے، وہ مر گیا. اتنا بڑا عالم تھا کہ بخاری اور مسلم کے دفاع کے لیے اس نے ایک کتاب لکھی ہے، حل المشکلات الاحادیث النبویہ. وہ کتاب الحمدللہ میرے پاس میری لائبریری میں موجود ہے. آپ کو پتہ ہے ایک لڑکی کے چکر میں پھنس گیا وہ، حالانکہ ایجڈ آدمی تھا، تقریباً 50 سال کے اوپر تھا، ایک لڑکی کے چکر میں پھنس گیا. اور ایسا پھنسا کہ وہ لڑکی جو تھی وہ ملحدہ تھی، اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتی تھی. اب وہ اس کی محبت کے اندر گرفتار ہو گیا. اتنا بڑا عالم جس نے درجنوں کتابیں لکھی عربی میں دین اسلام کے بارے میں، نرم مزاج، نرم گو، بات کرنے میں اتنا میٹھا آدمی، ایسے مکھن منہ سے جو ہے نا لڑیاں پھینک رہا ہے. لیکن کیا ہوا؟ اس عورت کی وجہ سے پہلے اس نے نماز کے خلاف ایک کتاب لکھی کہ یہ نماز تو اللہ کی طرف سے بندوں کے پیروں میں زنجیر ہیں. پھر اس کے بعد اس نے زکوٰۃ کے خلاف کتاب لکھی. پھر اس کے بعد اس نے آخری میں یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ میں اللہ پر بلیو نہیں رکھتا، اور اس کے اوپر بھی اس نے کتاب لکھی، حتیٰ کہ اسی عقیدے پر اس کی موت ہوئی ہے. میں نرم آدمی کی بات کر رہا ہوں سر. آپ کا مطالعہ کڑک آدمی کا، تو میں نے آپ کو نرم آدمی کی بھی مثال دے دی. تو یہ اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ یوں نہیں ہے جس پیرامیٹر میں آپ لے کے جا رہے ہیں. اصل میں یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے. آف دا آنسر کوشچن انشاءاللہ. جی کوئی اور سوال ہو کسی کا؟ اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا رخصت کو عادت بنانے والے لوگ ہیں، اور عادت کو رخصت بنانے والے ہیں. شیخ چھوٹی سی مثال دوں، ناراض نہیں ہوئیے گا، وعدہ کریں، نہیں تو کوئی ناراض تو نہیں ہوگا مجھ سے، وعدہ کریں. دیکھیں ٹوپی پہننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سم ٹائم آپ نے سر پر کچھ نہیں رکھا، سم ٹائم، کبھی کبھار، وہ آپ کی رخصت تھی. اور عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کا سر مبارک ننگا نہیں رہتا تھا. ابن حجر العسقلانی اس کی وضاحت کی ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ رخصت کو عادت بنا لی ہے، اور عادت کو رخصت کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. دو جمع نمازوں کا جمع کرنا، جمع بین صلاتین کا جو مسئلہ ہے وہ یاد رکھیں. ایک ہے جمع تقدیم، ایک جمع تاخیر، اور ایک جمع سوری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی بارش کے جمع سوری کیا ہے. آپ نے تقدیم و تاخیر نہیں کیا. جمع سوری کیا ہوتی ہے؟ ایک نماز کے اس کو اس کے آخری وقت پہ لے گئے، اور دوسری نماز کو اس کے پہلے وقت میں آ کر اس کو ادا کیا. یہ نماز سوری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ثابت ہے، لیکن ہر وقت جو ہے یہ کرنا کہ تقدیم اور تاخیر بغیر کسی عذر کے، یہ مناسب نہیں ہے. عادت یہ ہے
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر نمازیں اس کے مقررہ وقت پر مقرر و فرض کی گئی ہیں، تو ہر نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کرنا یہی تقویٰ ہے اور افضل ترین اعمال میں سے۔ میں آپ کو لکھ دوں اس بات کو کہ اگر جو شخص دو نمازوں کو بغیر عذر کے ملانے کا عادی بن جاتا ہے، وہ ایک وقت آئے گا کہ پھر نمازوں کو لیٹ کرے گا، اور پھر اتنا لیٹ کرے گا کہ اس کا وقت گزر جانے کے بعد پھر اس کو پڑھے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر بیچارہ عشاء کے وقت 5 ٹائم کی نمازیں جمع کر رہا ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ایک دن کی نماز بھی چھوڑ دے گا۔ یہ دراصل سستی کا الارم ہے، سستی کی خطرے کی گھنٹی ہے کہ وہ بار بار دو نمازوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اس لیے کہ اب ایک بیچارہ زور میں کھانا کھانا ہے، میں نے اب یہ تھوڑا سا کیلولا کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد نماز پڑھوں گا، یہ سستی کی گھنٹی ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ ہاں ہمارے یہاں تو تام بھی تو اسی ٹائم نکالتے ہیں کہ جب صلاۃ کا ٹائم ہو جاتا ہے حضرت، ہماری بھی تو عادتیں خراب ہے نا۔ اب وہ کھانا، اچھا کھانا بنے گا بھی اسی ٹائم پہ جب زور کی نماز کا ٹائم ہے، بھائی زور سے پہلے دے دو۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی تو رخصت ہے نا، ہم نے اس کو عادت بنا لی ہے۔ اب لازمی، اب اچھا ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتا، اب سین سنیے گا، معافی چاہتا ہوں، سستی ہو رہی ہے نا، ہمت نہیں ہو رہی مسجد جانے کی، یار ایک کام کر لو، کھانا نکال لو، کھانا کھا لیتا ہوں میں، کیونکہ حدیث تو موجود ہے کہ کھانے کی موجودگی پہ نماز نہیں ہے، کھانا کھا لیتا ہوں میں۔ ارے یار اتقوا اللہ حیث ما کنتم، یار اللہ سے ڈر جاؤ جہاں بھی ہو۔ مسئلہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی اپنی عادت بنا لو۔ بھائی اگر اتفاقی طور پر شدید بھوک لگ رہی ہے اور کھانا آ گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توجہ جو ہے نماز کی طرف نہیں رہے گی، تو اب آپ کھانا کھاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا ہی یہ ہے کہ جہاں عشاء کی نماز کا وقت ہونے کو آیا، اذان ہوئی تو وہاں دستر لگتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ سلام۔ رکوع کے بعد ہاتھ کو باندھنا اور ہاتھ کو چھوڑنا، اگر مجھ سے پوچھیں گے دلیل پر تو کوئی دلیل نہیں ہے، مجھ سے پوچھیں گے دلیل ہے تو میں کہوں گا دونوں کی دلیل ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس کے اندر مسئلہ نزع نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اختلاف کو پیدا کریں، یہ تو ایک تحقیق اور محققانہ بات ہے۔ وہذا عندی الحمدللہ، ان دونوں کے درمیان انشاءاللہ الرحمن ثواب ہے۔ دلائل کو دیکھ کے ہاتھ باندھ رہے ہیں، الحمدللہ میں جو ہے ہاتھ باندھتا ہوں الحمدللہ، اور دلائل کو دیکھ کے اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ دیں دلائل کے تناظر میں۔ تو جو دلائل کو دیکھ کے کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ فلاں نے کیا، اس لیے کہ حدیثوں میں یوں آتا ہے، تو انشاءاللہ اجر کا ضرور مستحق بنے گا۔ سبحانک اللہم۔ جی وطروں میں جو دعا ہے نا میرے پیارے بھائی، وہ سب سے بہتر یہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے، رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں ہاتھ باندھے، تو انشاءاللہ اس پہ ہاں سورت کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد آخری میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، جو دعا ہے وہ پڑھ کے پھر آپ نے رکوع کرنا، ہاتھ باندھے۔ وہ قنوت نازلہ پر استدلال کرتے ہیں اور علماء نے اس کی جواز کی صورت دی ہے۔ ہمارے شیخ ہیں شیخ ثناء اللہ خان مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنے فتاوی میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے، تو ممن شاء فلیرجع ہناک، انشاءاللہ تعالی ہناک موجود